سوال ہے بیلٹ والی شلوار پہننا کیسے ہے؟ کیا فرماتے ہیں علماء شرع مسئلہ ذیل کے بارے میں؟ عورتوں کو بیلٹ والی شلوار جو کہ آج کل رائج ہے اس کا پہننا جائز ہے یا نہیں؟ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ بیلٹ والی کوئی خاص شلوار ہوگی تو وہ آج کل رائج بھی ہے، اس کا پہننا جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ تو جواب یہ ہے کہ شلوار بیلٹ والی ہو یا کسی اور چیز کی، تو وہ شلوار اگر ساتر اور ڈھیلی ڈھالی ہو، یعنی کہ اس میں جو ہے وہ اعضاء بالکل چھپ جاتے ہوں اور وہ چست نہ ہو بلکہ ڈھیلی ڈھالی ہو، اور کسی مذہب یا خاص گمراہ فرقے کی نشانی بھی نہ ہو، تو مسلمان عورتیں ایسی شلوار پہن سکتی ہیں۔ یعنی عورتوں کو شلوار پہننے کے لیے اس قسم کی دو شرطیں ہیں۔ نمبر ایک، وہ ساتر ہو، چھپانے والی ہو اعضاء کو اچھی طریقے سے، اور ڈھیلے ڈالی ہو اور چست نہ ہو۔ اور دوسری شرط یہ ہے کہ وہ شلوار کسی خاص مذہب یا کسی خاص گمراہ فرقے کی نشانی بھی نہ ہو، تو پھر مسلمان عورتیں ایسی شلوار پہن سکتی ہیں۔ سوال ہے رزق کی تنگی کیسے دور ہوگی؟ میں پچھلے تقریباً 10 سالوں سے حریص رزق کی تنگی میں مبتلا ہوں۔ الحمدللہ 5 وقت کی نماز ادا کرتا ہوں، دن میں بہت تو 2000 مرتبہ استغفار کرتا ہوں اور 1000 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہوں، 500 مرتبہ سب لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھتا ہوں، سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ برائے مہربانی میری رہبری کریں۔ پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ رزق کی تنگی ہے اور عرصہ 10 سال ہو گیا ہے، اس رزق کی تنگی کو میں نماز پڑھتا ہوں، استغفار کرتا ہوں، درود شریف پڑھتا ہوں اور لا حول ولا قوت الا باللہ بھی پڑھتا ہوں، سورہ واقعہ بھی پڑھتا ہوں، لیکن مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تو کیا کیا جائے؟ جواب یہ ہے کہ اس میں رجوع اللہ اور دعا اور استغفار کے اہتمام کے ساتھ ساتھ رزق حلال کے لیے محنت اور تگ و دو بھی بڑھا دیں، اپنے اخراجات کو سمیٹیں، تجربہ کار لوگوں سے مشورہ بھی کرتے رہیں۔ ایک لائن میں اگر کامیابی نہیں مل رہی تو تجربہ کار اور اچھے خیرخواہ لوگوں کو مشورے سے دوسری لائن بھی اختیار کر سکتے ہیں۔ ایسا کرنے سے انشاءاللہ تنگی دور ہوگی۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہ جو کام آپ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی، دعا اور استغفار، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اور چیز کی بھی ضرورت ہے کہ رزق حلال کے لیے محنت بھی کرنی چاہیے۔ شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ رزق حلال کمائیں، اجملوا فی الطلب وتوکلوا علیہ۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ رزق حلال کمانے والا اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، الکاسب و حبیب اللہ۔ تو رزق حلال کمانے کی سے بے فکر نہیں ہونا چاہیے، وہ کمانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے اخراجات کو بھی سمیٹیں، فضول خرچیوں سے اجتناب کرنا ضروری ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مشورہ ہے کہ تجربہ کار لوگوں سے بھی مشورہ کرتے رہیں کہ رزق کی تنگی کیسے ختم ہوگی۔ اگر آپ ایک لائن میں لگے ہوئے ہیں روزی روٹی کمانے میں اور اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، تو پھر تجربہ کار اور آپ کے جو خیرخواہ لوگ ہیں ان سے مشورہ کر لیں اور کاروبار کی کوئی دوسری لائن اختیار کر لیں، تو انشاءاللہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ سوال ہے آج کے دور میں کس شیخ سے بیعت کرنا مناسب ہے؟ یعنی آج کل کے زمانے میں اگر کسی پیر کی ہم بیعت کریں تو اس پیر کی، اس شیخ کی خصوصیات کیا ہونی چاہیے؟ جواب یہ ہے کہ ایسا شیخ جو عالم بعمل ہو، اتباع سنت کا اہتمام کرتا ہو، عبادات، اخلاقیات، معاملات تینوں میں صحیح ہو، ریا سے، حسد سے، حرص اور تکبر سے خالی ہو، لوگوں کی اصلاح کا تجربہ بھی رکھتا ہو، اس سے بیعت ہونا چاہیے تاکہ ہمارے نفس کی صحیح اصلاح ہو سکے۔ یعنی پیر کے لیے اور شیخ کے لیے جو خصوصیات ضروری ہیں ان میں پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ عالم باعمل ہو، علم رکھتا ہو، بقدر ضرورت علم رکھتا ہو کم از کم۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ سنت کا متبع ہو، سنت کا اہتمام کرتا ہو۔ اور تیسرا یہ ہے کہ اس کے عبادات، اس کی اخلاقیات اور اس کے معاملات تینوں بالکل صحیح ہوں، عبادت صحیح ادا کرتا ہو، اس کے اخلاق اچھے ہوں، اور لوگوں سے جو اس کے معاملات ہیں، مثلا اگر بزنس مین ہے تو اس کے بزنس کے جو معاملات ہیں لوگوں کے ساتھ وہ درست ہونے چاہیے۔ اس کا اگر کوئی اور روزی روٹی کا پیشہ ہے تو اپنے شعبے کے لوگوں کے ساتھ اس کا معاملہ کیسا ہے وہ بالکل صحیح ہونا چاہیے۔ اور چوتھی شرط یہ ہے کہ اس میں ریا، حسد، حرص اور تکبر نہ ہو، یعنی دکھاوے کے اعمال نہ کرتا ہو، لوگوں سے جلن نہ رکھتا ہو، اس کے اندر مال کی حرص نہ ہو اور اس کے اندر
تکبر بھی نہ ہو، اور اگلی شرط یہ ہے کہ اس کو لوگوں کی اصلاح کا تجربہ بھی ہو لوگوں کی اصلاح کا، اور تبلیغ دین بھی کرتا ہو، اپنے شعبے میں کسی بھی لحاظ سے وہ دین کی تبلیغ کا تجربہ رکھتا ہو تو اس سے بیعت ہونی چاہیے، اور یہ شرائط اس لیے ضروری ہیں تاکہ ہمارے نفس کی صحیح طور پر اصلاح ہو سکے۔